السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونیک اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا میزبان محمد حنظلہ حسان. آج ایک دفعہ پھر سے ہمیں موقع ملا ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا جو قرآن کریم کی تعلیم میں بھی ماشاءاللہ ماہر ہیں، اور اگر کاروبار یا بزنس مین کہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کامیابی عطا فرما رکھی ہے. محترم ڈاکٹر صبیح اکرام صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ خیر، اللہ کو سلامت رکھے. آپ نے دور سے تشریف لائے ہیں. آمین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سب سے پہلے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ دیکھیں، میرا جو کیریئر کا آغاز ہے، اگر آپ تعلیم کی بات کریں تو میں کراچی میں آیا تھا. سعودیہ میں میری پرورش ہوئی ہے. اس کے بعد کراچی میں جو ہے وہ میڈیکل کرنے آیا تھا. MBBS میں نے وہاں سے جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کیا. اور اس کے بعد کاروباری میرا جو ہے وہ آغاز لاہور میں ہوا ہے 2015 میں. اور میں لاہور کے اندر جو ہے وہ میرا گھر بن رہا تھا، میں اپنا گھر دیکھنے آتا تھا ایک سوسائٹی کے اندر. وہاں پہ ہی میرے دوست بن کے ریئل اسٹیٹ کے، اور میں جو ہے وہ کاروبار شروع کر دیا. میں اس وقت ہاؤس جاب کر رہا تھا. اچھا، میں کاروباری فیلڈ میں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ اتنی کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ اتنی عام طور پہ دیکھا گیا پاکستان میں شاید اتنی کامیابی کسی کو نہیں ملی. کہ مطلب اگر قرآن کریم کے معاملے میں کہیں تو وہ شاید ایک آپ ہی ہیں کہ جن کو ہر مسلک والا بندہ آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے اور سعادت سمجھتا ہے. یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے یا کچھ دعا ہے؟ میں نے ہر مسلک کی میں نے مطلب کبھی زندگی میں جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ تانا نہیں دیا، کسی کے مسلک کو برا بھلا نہیں کہا. میں جو ہے وہ یونٹی میں بلیو کرتا ہوں. مجھ سے کو پوچھتا ہے کہ آپ کس مسلک سے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بندہ ہوں، اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنے والا بندہ ہوں. مطلب میں کبھی کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا تو فلاں مسلک کہتا تو کافر ہے، تو یہ ہے ٹالرنٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہے. ایک بڑی ایسی اپروچ کے حامل ہیں ہمارے لوگ، انٹالرنس جس کو آپ کہتے ہیں، متشدد اپروچ ہوتی ہے. تو دین اگر آپ نے پھیلانا ہے تو آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم تحت جو ہے وہ آپ کو چلیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یار تو بھی اسی رب کے آگے سجدہ کرتا ہے جس رب کو میں سجدہ کرتا ہوں، تو بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں. چلو یار، بات کرنے سے اچھی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے جو ہے وہ ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری پہچان قرآن ہے. قرآن کا جو ہے وہ کوئی فرقہ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گمراہی سے نکال کے روشنی بخشنے والی کتاب ہے. انسانیت کو ضروری نہیں مسلمان اس پہ عمل کرے تو کامیاب ہوگا. وہ کوئی بھی انسان اگر اس کے اوپر عمل کرے گا نا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. کوئی بھی انسان. یہ سب سے پرانا لٹریچر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. اور اس کے معجزات میں یہی ہے کہ یار را شیپ کے اندر ہے. 1450 سال سے آج تک را شیپ کے اندر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو کہنے کا مطلب ہے میں کس چیز کا امبیسڈر ہوں، میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان قرآن ہے. تو مجھے یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی کہ میں جو ہے وہ لوگوں سے نفرت کروں، لوگوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناؤں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے عقیدے کی آڑ میں جو ہے گالیاں نکالوں. یہ میری شان و شوکت کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی فیملی کے نام پر میں یوں کہوں کہ ایک پورا مسلک کھڑا ہے. مطلب آپ کے وہ غالباً نواسہ ہیں، آپ نواسے ہیں غالباً علامہ صاحب کے. جی. تو انہوں نے اپنے مسلک حدیث کے لیے ماشاءاللہ بڑا کام کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث. مجھے اس میں ایک سوال یہ کلیئر کریں، کیا کسی مسلک کا ٹیگ لگا ہو تو پھر ہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہے؟ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی مسلک کا ٹیگ لگا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. اسکول آف تھاٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. جی بالکل، یقینی طور پہ کسی نہ کسی مسلک کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. جی. میں سمجھ لیں جو میرے اسکول آف تھاٹ ہیں، میں اطیع اللہ و اطیع الرسول یا قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس پہ ایک ٹیگ آ جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے ہمیں یہ وراثت میں ملی ہے چیز، ہمیں ہمارا مسلک وراثت میں ملا ہے. اسٹڈی تو ہم نے اب باقی کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، نہ ہم ڈینائی کریں گے، نہ ہم کبھی زندگی میں ڈسون کرتے ہیں. ڈسون سے مراد ہے کہ بھائی میرا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں بھائی میں یہ کیوں کہوں؟ ہاں، میرا کسی دینی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں پولیٹیکل جماعت سے، دینی جماعت سے تعلق نہیں ہے میرا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی جماعت کو مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کسی دینی جماعت کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. یا دینی جماعتوں کے پاس پیرامیٹر نہیں ہے آپ کو مسلمان یا کفر کرنے کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، اس کے اندر ہر جماعت ہی دینی جماعت ہے. سارے مسلمان ہی ہیں نا. یا تو پھر آپ یہ کہتے ہیں نا دینی جماعت والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، دوسری جماعتیں ہیں وہ کافر ہیں. پھر تو سمجھ آتی ہے بات. جب مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں دینی مسلمان ہوں، آپ غیر دینی مسلمان ہیں، تو غلط بات ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا بزنس کی وجہ سے آپ کے اندر تبدیلی ہے یا ویسے ہی تبدیلی ہے؟ میں اسی اپروچ کا ہوں. میں جس معاشرے سے ہوں وہاں پہ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، یا وہاں پہ کوئی دینی جماعتیں نہیں تھی. میری پرورش سعودی عرب میں ہوئی ہے.
تو شاید اس سعودی عرب کا بالکل ٹھیک ہے، ایک ایٹماسفیئر کی وجہ سے یا اس ماحول کی وجہ سے شاید یہ اپروچ بنا. ڈاکٹر صاحب میں اسی بات سے ایک بات لیتا ہوں آگے. مجھے یہ بتائیے پاکستان میں فرقہ واریت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم دوسرے فرقے والوں کو کم از کم مسلمان تو نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں ایک ہر فرقہ دوسرے فرقے کو جو ہے وہ کافر سمجھتا ہے. یہ انٹالرنس ہے, یہ غلط چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں چلیں ہم انجینئر محمد علی مرزا سے سو اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم وہ یہ تو کہہ رہا نا کہ یار یہ فرقوں میں نہ بنٹے, آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ آئیں. ٹھیک ہے, اختلافات اسے سو کر سکتے ہیں. اس نے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تو یہ بات کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے. میں کہتا ہوں شیطان بھی اگر کوئی اچھی بات کرے تو وہ بھی مان لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے تنقید برائے تنقید تو نہیں کرنی نا. اگر آپ کو کسی سے کوئی دو باتوں پہ اختلاف ہے تو اگر وہ ایک بات صحیح کر رہا ہے تو اس کی مان بھی لینی چاہیے, وہ بات ٹھیک کر رہا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کلو شر کلو خیر والا فلسفہ ہی صحیح نہیں ہے نا. انسان میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, عیب بھی ہوتے ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کے سب پوری تصویر کو تو نہ غلط کر سکتے یا پورے انسان کو غلط نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کہنے کا مقصد یہ کہ میں نفرتیں پھیلانے والا آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاء اللہ کہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے پاکستان میں؟ ظاہری بات ہے, کون فرقہ واریت کو پروموٹ کرتا ہے, کون فرقہ واریت کا فروغ چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ مذہبی تشدد کیوں ہے؟ مذہبی تشدد ان سینس کیا, کس طرح, کس مطلب کہ دوسرے فرقے والے کو مسلمان ہی نہ سمجھنا, یہ کہنا کہ یار ہم حق پر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کچھ جاہل عناصر ایسے ہیں, زیادہ نہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء جو ہے وہ پیس کو پروموٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بڑے بڑے علماء ممبروں پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جو کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے نا. لیکن ایسے عالم بھی تو موجود ہیں نا معاشرے کے اندر جو کہ اتحاد کی, اخوت کی بات کرتے ہیں. یہ مسئلہ کہ یہ بلکہ یہ جو بڑے بڑے سیاسی اتحاد بھی قائم ہوئے ہیں, دینی اتحاد بھی قائم ہوئے ہیں, جس پہ ہر مذہبی جماعت نے جو ہے وہ یکجاں آواز اپنی بلند کی ہے. کبھی حرمت رسول کا معاملہ ہو تو یہ ساری مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں. تو ہاں کچھ عناصر ہوں گے, بلا شبہ ہوں گے, لیکن آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی ایسے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے اچھے بھی ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, میں جانتا ہوں وہ بڑا پیس کو اور بڑے محبت کو, امن کو فروغ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال مس ہو گیا, آپ نے وہ بتانا ذرا. ماشاء اللہ کامیابی اتنی ملی تو اس کے پیچھے والدین کی دعائیں تھیں یہاں کے کچھ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, والدین کی دعائیں ہیں, قرآن کی برکتیں ہیں. ہمارا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک میں نہ چاہوں. تو تمام تر کامیابیاں, تمام تر جو کریڈٹ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے. تو انسان کو تو کریڈٹ لینا میں سمجھتا ہوں جائز ہی نہیں ہے. جب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, کامیابی عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, رزق عطا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں پھنے خواہ بننے والے؟ ہے ہی رب کی ذات. رب اللہ تعالیٰ کے کونے کے محتاج ہیں. اپنی مرضی سے ہم جو ہے وہ سمجھ لیے سانسوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے, سانسوں پہ بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں لوگ, میں کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. تو مٹی سے بنے ہوئے اور مٹی ہمارا مقدر ہے. تو درمیان میں جو یہ ٹیسٹ چل رہا ہے نا آپ کا اور میرا, یہ بس اسی چیز کا ٹیسٹ ہے کہ ہم کتنا اپنی ول کو اللہ کی ول کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں, کتنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا گیا, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ذات کی نفی کر گیا, اس بات کو تسلیم کر دی ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں, کچھ پانے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے. تو بس مطلب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, یہ ایک محاورہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا, کچھ پانے کے لیے اللہ کا ہونا پڑتا ہے. اللہ کا ہونا پڑتا ہے. تو بس یہ ہے فلسفہ, یہ سمجھ آ جائے تو زندگی آسان ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, غیرت کے نام پر قتل ہونا پاکستان میں ایک بڑی معمولی سی بات بن چکی ہے. آئے روز کوئی ٹک ٹاکرز لڑکی کا ڈیتھ ہو رہی ہے, اس کا مرڈر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ریسنٹلی ایک بلوچستان میں بڑا ہی اندوہناک واقعہ پیش آیا. وہ بانو نام کی لڑکی, اس کو اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا گیا. ایک کیا کہتے ہیں پرے پنچایت نے اس کا فیصلہ کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے, اسٹیٹ, معاشرہ یا والدین؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ذمہ دار جو دیکھیں لا قانونیت, ماورا عدالت قتل کو ہم کبھی زندگی میں سپورٹ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ بالکل ایک اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کر بھی دی, کوئی جرم کر بھی دیا, تو عدالتیں اس کو سزا دینے کے لیے بیٹھی ہیں, اور عدالتوں کو اتنا امپاور ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سزا دیں. اس معاملے کے اندر متعدد رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ لڑکی شادی شدہ تھی اور وہ بھاگ گئی تھی گھر سے, جو کہ دین اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں, قانون میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر جہاں پہ جو کچھ ہوا ہے, جس طرح اس کو مارا گیا ہے, دس از ناٹ اے سلیوشن. یہ میں سمجھتا ہوں دین اسلام کی روح سے بھی کہیں پہ بھی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے, اور دین اسلام بھی اس کو جو ہے پروموٹ نہیں کرتا. کئی ایسے جرم ہیں, مطلب قتل کی سزا قتل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں کہا کہ قتل کر دو. اللہ تعالیٰ نے, میں نے قانونی طور پہ جو ہے اپنا انصاف لینا ہے. کئی ایسے معاملات ہیں جس میں آپ جو ہے وہ بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں, لیکن آپ نے بدلہ تھرو قانون لینا ہے, آپ نے خود ہتھیار نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بنانا ریپبلک میں تو پاکستان میں قانون ہے اس طرح, بالکل بلا جو شبہ بات کر رہے ہیں آپ, بلا شبہ ہے. میں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں ہے نہیں. قتل کے بدلے, اگر قتل کا مطلب قانون کا ہے کہ لحاظ سے کر دیکھیں تو وہ سزائے موت ہوتی ہے نا, یہاں پہ ملتی ہے. سزائے موت ہو ہی نہیں ہے پاکستان میں.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہوتا ہے سارا کچھ یہ قانون کے مطابق چلتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، قانون یہاں پہ پاور میں نہیں ہے، قانون اتنا پاورفل نہیں ہے. سر غریب کے لیے تو ہے نا، غریب کے لیے پاورفل ہے، غریب کے لیے ہے پاورفل، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ نظام انصاف جو ہے نا کمپرومائزڈ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس بات کو کبھی زندگی میں یہ نہیں کہوں گا نہیں پڑا، لیکن پھر بھی کیا کریں، پھر آپ نظام کی بہتری کے لیے جدوجہد کریں. آپ نے ہتھیار اٹھانے کی تو پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ہتھیار تو نہیں اٹھا سکتے. آپ اب خود جو ہے وہ اگر آپ نے بدلے لینے شروع کر دیے پھر تو یہ فساد فلرز ہو جائے گا. نظام کی بہتری کے لیے پھر آپ کو ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے نا. آپ کے پاس جو بھی ٹولز ہیں، آپ کے پاس یہ کیمرہ، یہ مائک ہے، اس کے ذریعے آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر لیں. جس عالم کے پاس ممبر ہے اس ممبر کو استعمال کر کے جس کے پاس جو بھی ٹول ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ نظام عدل کو قائم کرنے کی کوشش کریں، سسٹم کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بینگ پاکستانی ہمارا تو محبت ہے اپنے ملک سے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم بدلاؤ لانے کی کوشش کریں. اور بدلا کس طرح جا سکتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو خود بدلنا پڑے گا، پھر آپ نظام کو بھی بدل سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ چیزوں کو بھی بدل سکتے ہیں. بیٹھ کے کریٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم ایسی نوجوان کی نسل بھی تیار کر رہے ہیں جو تشدد نہیں رکھتی، جو لوگوں کو کافر نہیں کہتی، جو قانون کا احترام کرتی ہے، جو لوگوں سے غلط بیانی نہیں کرتی، جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی. تو ایسی نوجوانوں کی ہم ایک کھیپ تیار کر رہے ہیں نا. ہم نے تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائی ہے، تو ہم تو تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں اپنے حصے کا. کم سے کم ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم نے بس نظام پہ تنقید کی ہے، لاکھ کنجوں سے تنقید کی ہے. تو دیکھیں مشکلات ضرور ہیں لیکن نا امیدی نہیں ہے، نا امید نہیں ہم نے ہونا. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے ہی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے ہی منتخب اراکین جو ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ قانون سازیاں کی ہوئی ہیں. تو آج ہم تنقید کرتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو بریانی کی پلیٹ پہ بکے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک سیٹ کے لیے لوگوں کے ضمیروں کا سودا کیا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ہم میں سے لوگ جو ہے وہ اقتدار میں ہے نا. کوئی باہر کی مخلوق تو نہیں آئی، کوئی امریکہ کا جوزف جان یا ڈیوڈ تو نہیں بیٹھا ہوا نا ایوان کے اندر، یا شنکر یا جے تو نہیں بیٹھا ہوا اسمبلیوں میں. پاکستان میں ہی بکر زید حاجی سارے ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سارے وہی بیٹھے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات بلا شبہ درست ہے کہ نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، لا قانونیت ہے، لیکن اس کی بہتری ہم نے تنقید نہیں کرنی، ہم نے بہتری کے اندر اپنا کردار ادا کرنا. سب اس میں فرمائیے نا کہ قصوروار کون ہے، اسٹیٹ، معاشرہ یا والدین؟ پھر وہی آپ کو بتاتا ہوں، ہم قصوروار ہیں. ہم مطلب معاشرہ، آپ اور میں، دیکھنے والے ہم ہیں، آپ اور میں، ٹھیک ہے. آپ اور میں آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ قصوروار کون ہے، ڈھونڈ رہے ہیں قصوروار. ہم اس نظام کا حصہ ہیں، ہم قصوروار ہیں. ہم ہی اپنے اوپر قانون جو ہے وہ لاگو ہونا پسند نہیں کرتے. میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں، آپ نے بھی ٹریول کی ہوگی تو آپ نے 2 اشارے بھی کاٹے ہوں گے، ٹریفک وائلیشن بھی کی ہوگی، اوور اسپیڈنگ بھی کی ہوگی. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ قانون لاگو نہ ہو باقی پوری دنیا پہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. پہلے آپ خود قانون کو تسلیم کریں، پہلے آپ خود قانون کی عزت کرنا شروع کریں. یہاں سے ابتدا ہوگی اور یہاں سے جو ہے ملک کے اندر بدلاؤ آئے گا، یہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پچھلے دنوں سوات میں قاری صاحب نے بچے کو سزا دی، اتنی سزا دی کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی. کیا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو موت کی سزا سے نہیں پڑے گی؟ میں اس میں بڑا آپ کی بات کروں گا. جس قاری نے تشدد کیا ہے ایک بچے پہ وہ انتہائی لعنتی ہے، بغیرت ہے. ایسے قاری کو جو ہے وہ چوک میں کھڑے ہو کے چھتر مارنے چاہیے. اس بغیرت کی نسل نے، اس فرعون کی نسل نے جو ہے ہزاروں طالب علموں کو جو ہے وہ قرآن سے متنفر کیا ہے. یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ جاہل، بد کردار، بد اخلاق، بد لحاظ، خبیث انسان جو ہے، یہ دین کا دشمن جو ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. میں حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے ہم قرآن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو اجاگر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسے کچھ دلے بغیرت جو ہے وہ قرآن کی، میں سمجھتا ہوں قرآن کی تعلیم کی بے حرمتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ محبت کا دین ہے، یہ اخلاق سے پھیلا ہوا دین ہے. اور بھائی تم نے تلواریں چلانی ہے تو کفار کے آگے چلانی ہے، اپنے بچوں کے اوپر تو نہیں نہ چلانی. تشدد تو نہیں نہ کرنا اپنے بچوں پہ. کیا تو نے ایسا سکھا دیا ہے؟ تو یہ نفسیاتی مریض جو ہے نا، ان ایسے نفسیاتی مریضوں کو پاگل خانے داخل کرانے چاہیے. ایسے نفسیاتی مریضوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ پاگل خانہ ہے، وہ مدارس نہیں ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسا کوئی کیس آپ کو خطرہ ہے کسی مدارس کے منتظمین کو کہ کسی بیہیویئرل چینجز دیکھتے ہیں اگر آپ کسی قاری میں، تو اس کا سیکیٹری کا علاج کرائیں، اس کی ایویلویشن کرائیں کہ مینٹلی فٹ ہے یا نہیں. یہ تو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے تعلیم دینے والی ہے، بڑے اخلاق سے دینے والی ہے. سر یہ تو ایک ہم تو کہیں بھی پروموٹ نہیں کریں گے. یہ تو ایک معاملہ رپورٹ ہوا ہے نا، تو یہ ہمارے سامنے آ گیا. دیکھیے قصور میں کیا ہوا، سب معاملات کے اندر میری یہ رائے ہے.
جو دین کے نام پہ تشدد کرتا ہے, دین کے نام پہ بچوں پہ کسی پہ بھی, وہ خبیث انسان ہے. اس کو کیفے کردار سے چونک پہ لٹکا کے جو ہے نا وہ چھتر مارے. میں پھر سے یہ بات یہ کر رہا ہوں, دیکھیے یہ ایک معاملہ ہمارے سامنے رپورٹ ہوا ہے. ایک منٹ میری سنیے بات. کون سا یہ مذہب ہے, کون سا دین ہے, یا کون سا اسلام ہم یہ بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کمیونسٹ ہے. میں نے یہ بات کمپلیٹ کر دی ہے نا کہ یہ دینی طریقہ ہی نہیں. میرے نبی کا دین صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں طریقہ میرا نہیں چلنا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلنا ہے. ان کا طریقہ اخلاق, محبت, پیار, بس اسی سے ہم نے تعلیم دینی ہے. تشدد نہیں کرنا ہم نے. سمپل. وہ قصور میں ہوا کہ کہیں بھی ہوا, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, فیملی ولاگر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بغیرتی ہے اور انتہائی نامناسب حرکت ہے, نازیبا حرکت ہے. ماؤں بہنوں کو دکھا کے پیسے کمانے والے جو ہے وہ, آپ بتائیں مجھے کیا ہے, وہ دلالی کہتے ہیں, دلال کہتے ہیں ان کو, بس وہی ہیں. ان لوگوں کا کیا ہے جو اپنی ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ دنیا کے آگے دکھا رہے ہیں, دنیا کو لطف اندوز کر رہے ہیں. تو بھائی تم یہ جو یوٹیوب پہ کیوں یہ کر رہے ہو؟ تم پھر ایک مناسب سی جگہ دیکھ کے تم چکلائی کھولو کسی ملک جا کے. سر اس میں ایک بڑا اہم نام بھی ہے, رجب بٹ کے نام سے. آپ کی اس کے بارے میں پچھلے دنوں ایک بڑی میں کہتا ہوں کہ تگڑی اسٹیٹمنٹ بھی آئی, آپ نے اس کے بارے میں دی. وہ نعوذ باللہ 295C جیسے حساس جو معاملات ہے اس کو بھی وہ مطلب ایسے ہی رون دیتا ہے, اور یہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے استاد پر بھی لگی تھی, مجھے کسی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے ریسنٹلی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے بکواس کی. میں تو یہ الفاظ بول رہا ہوں, حالانکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتے, لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں, آئی ایم سو سوری. اس نے یہ الفاظ سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بولے. اب وہ ملک سے فرار ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے. کہاں جائے گا قانون؟ مطلب جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو مرضی کر سکتا ہے. وہ صحابہ کرام نعوذ باللہ. قانون نے تو نہیں, آپ یہ ایلیگیشن تو نہیں لگا سکتے نا کہ قانون نے اس کو فرار کروایا ہے. میں کو بتا رہا ہوں, دیکھیں آج بھی آپ شکر ادا کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنے غیرت مند مسلمان بچے ہوئے ہیں, اتنے غیرت مند لوگ موجود ہیں کہ اس جیسے بد کردار آدمی جو ہماری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اس کے لیے اس معاشرے کے اندر زمین تنگ کر دی گئی. اس کا مطلب ہے غیور غیرت مند مسلمان یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے نا سوسائٹی کا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی متعدد, حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں بڑی سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. بالکل صحیح. میں تو اس چیز کو دبانے والا بندہ ہوں. دبانے والا کس سینس میں کہ یار مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے, مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں ایسی غلیظ حرکت کرنے والے بندے کا نام بھی لوں. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے کہ میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا, اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ لوگوں کو جو ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں, میں دنیا کو یہ پیغام دوں. میں اس معاشرے کے اندر رہتا ہوں جہاں پہ ہمارے جو سب سے محترم شخصیتیں ہیں دین اسلام کی, طریقے اسلام کی, ان کے بارے میں اس طرح کی نزیبہ الفاظ استعمال کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو ہم اس ٹاپک کو جیسے کہتے ہیں نا, ہم اپنے ایبوں کو جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے دنیا کے سامنے. تو میں قانون سے بھی, بلکہ میں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی یہ بات کروں گا کہ یہ ایسے کرداروں کو جو ہے نا آپ نشان عبرت جب تک نہیں بنائیں گے تو یہ معاملات بڑا خطرناک ہوگا. یہاں پہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات میں جروح ہوتے ہیں ایسے معاملات سے. تو یہ اس کو ہم بڑا کنڈیم کرتے ہیں, اور پھر بھی یہ پازیٹیو ایک اسپیکٹ ہے کہ یار ہمارے غیرت مند مسلمان موجود ہیں اس معاشرے کے اندر. سر میں پھر سے میں پوچھتا ہوں, آپ کے خوف سے جو ہے وہ یہ بندہ بار اکثر میں پھر پوچھ رہا ہوں, پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیرت مند لوگ موجود ہیں سوسائٹی میں. میں مان گیا ہوں آپ کی بات. قانونی کارروائی کی ہے نا انہوں نے, کسی نے تلوار تو نہیں نہ پکڑی. سر سن لیجیے, 295C لگی اس پر, بھاگ گیا, پھر آیا, پھر آ کے اس نے آ کے پھر گستاخی شروع کر دی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں تب بھی اس کا ایک اسٹیٹمنٹ معافی والا آیا, تب بھی اس کی اسٹیٹمنٹ معافی والی آئی. اگر کوئی غیرت مند شخص ہوتا, کوئی انسان کا بچہ ہوتا تو رک جاتا. اس کے بعد ایک چیز کے اوپر کوئی علم نہیں تھا یا جو مرضی ہے, جو بھی اس نے فیک ایک فالس اسٹیٹمنٹ اپنی بنائی, لیکن وہ باز نہیں آیا, بھگتے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے کو اللہ بخشتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو کسی کو سزا دینے کے لیے کسی جج کی یا کسی حکمران کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خود ہی انصاف کر دیتا, دنیا کے اندر ہی کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف تو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 باتیں کی, میں ان 2 باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قانون ہے پھر بھی پاکستان میں ایگری کرتا ہوں. ایک بندہ نہیں ہے ملک میں, قانون کو ہم قصوروار کیوں ٹھہرائیں؟ سر ایک منٹ میں سن لیں, میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے 2 باتیں کی کہ قانون ہے اور غیرت مند لوگ یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کر گیا ہوں,
لیکن میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ مطلب قانون مفتی طارق مسعود کے لیے ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ باہر بیٹھ کے اس سے کوئی گستاخی ہو رہتی ہے اور پاکستان یہاں پر جو ہے متشدد لوگ جو ہیں اس کو قتل کرنے پر آ جاتے ہیں، تو اس جیسے جس کے پاس 4 روپے آ گئے ہیں، اگرچہ اس نے جیسے بھی کمائے ہیں، تو اس جیسے لوگوں کے لیے ہم صرف یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اس نے اسٹیٹمنٹ آ تو دیکھیں اب ہمارے پاس آپشن یہی ہے نا، اب ہمارا دوسری آپشن تو کوئی نہیں نا ہے. میں اس چیز کو تو کبھی پروموٹ نہیں کروں گا کہ ایک بندہ اٹھے یا اس کو اس پہ تشدد کرے. میں تو اس چیز کو پروموٹ نہیں کروں گا، کبھی میں پروموٹ نہیں کروں گا اس چیز کو. اس کی وجہ یہ نہیں، میں کہتا ہوں قانونی راستہ اختیار کریں، اس کو سزا دلوائیں. میں تو اسی بات پہ حق میں ہونا کہ یار آپ عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک تو نہیں کر سکتی. جب آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں، تو ٹھیک ہے بندہ باہر ہے نا، کبھی تو آئے گا نا، آپ اس پہ پروسیڈنگ کر لیں، آپ اس پہ پروسیڈنگ کریں. ٹھیک ہے، میں تو اس حق میں ہوں. دیکھیں آپ کو میں بات ہوں، آپ کا ہمارا کام بڑی ذمہ داری کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پہ لوگوں کو، یار ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا. اگر ہمارے قانون میں تھوڑا بہت اگر فلا آ گیا ہے، ہم نے اپنی نوجوان نسل کے ہاتھوں میں تلواریں تو نہیں، گنے تو نہیں پکڑانی، یا ان کو وائلنس پہ تو نہیں اکسانا. بالکل نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو پھر بھی پیس کے اوپر رکھنا ہے نا. ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کے اندر پیس ہی پروموٹ کرنا ہے نا. تو دیکھیں کئی وہ جھولا ہیں جو میڈیا پہ آ کے نوجوان نسل کو تشدد پہ اکساتے ہیں، وہ آپ نے اور میں نے کام نہیں کرنا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل ٹھیک. ہم نے پھر بھی اپنے نوجوان نسل کو یہ کہنا قانون کا راستہ اختیار کریں، عدالتوں میں بلیو کریں، انشاءاللہ حق ملے گا. یار امید تو نہ چھوڑے نا. نا امیدی تو ویسے ہی اب ہمارے دین میں کفر ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے دین اسلام نا، تو امید رکھیں. یار ہمارا ملک پھر بھی میں کہتا ہوں کئی ملکوں سے بہتر ہے، کئی ملکوں سے بہتر ہے. یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس چیز کو امپلیمنٹ کرانا چاہتی ہیں کر لیتی ہیں نا. موجود ہے نا لا انفورسمنٹ ایجنسی. لاہور کے اندر قاتلوں پہ گھیرا تنگ کرتی ہے نا، فری گھوم رہے ہیں نا، کوئی چکر نہیں نا. کوئی قاتل، کوئی ڈکیت، کوئی زانی، کوئی شرابی آپ کو پہلے گھومتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کوئی بدماش، کوئی ڈالا کرتے، سارا ختم ہو گیا نا. تو یار چیزیں بہتری کی طرف ہے نا. لا قانونیت تو نہیں نا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لا قانونیت تو نہیں نا ہے. کوئی افریقہ یا بنانا ریپبلک میں تو نہیں آپ رہ رہے. یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے، یہ فرمائیے کہ یہ ٹک ٹاک پہ آ کے پنشمنٹ کے نام پر ڈیجیٹل طوائف گیری پھیلائی جا رہی ہے، اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے حکومت کے پاس؟ کبھی یہ دکھا نہیں ہے. مطلب میں یوز نہیں کرتا ٹک ٹاک. میری مینجمنٹ ٹیم ہے جو ٹک ٹاک میرے ہیلپ کرتی ہے. میں نے کبھی ٹک ٹاک جو ہے ایز سچ استعمال نہیں کیا کہ لائیو میں نے زندگی میں لائیو نہیں دیکھا کوئی. چلیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری بات سن لیں. میں اگر آپ کے پروف کے طور پہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. ایسی ویڈیوز ہیں ٹک ٹاک پہ لائیو آ کے وہ ایک دوسرے کو شیئر مارتے ہیں، اور اس کے بدلے میں نوجوان، یہ جو اپنا نوجوان ینگ لڑکے ہیں نا، وہ ان کے ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں کے، نعوذ باللہ یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے، وہ اتنے غلیظ ان سے وہ طریقے اپناتے ہیں. ان کو یوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ننگے کروا لیتے ہیں، ان کو نیم برہنہ کرواتے ہیں صرف میڈیا کے اوپر. جی میڈیا پر ٹک ٹاک. ہمارے قانون کو میں کہہ رہا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس پر کوئی بھی. ہمیں ایف آئی اپلیکیشن دینی چاہیے. یہ تو سائبر کرائم. اچھا میں آپ کی بات سے مجھے ذہن میں ہمارے ملک میں تو ٹک ٹاک لائیو بین نہیں ہے. نہیں سر چل رہا ہے. اچھا یو کے کا اکاؤنٹ چلتا ہے، وہ یہاں پر لگا ہوتا ہے، وہ لوگ اس پہ لائیو بیٹھتے ہیں. مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو بین ہے، ویسے قانونی سطح پہ بین ہے. بالکل بین ہے. جی. اگر تو فار ایگزامپل پھر بھی کوئی بندہ اگر اس طرح کر رہا ہے، یا اگر ہماری ایجنسیاں واچ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے، تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور ایف آئی اے پہ آپ کو ہمیں درخواست دینی چاہیے. آپ کی نظر سے گزرا، میری نظر سے بھی گزرا، مجھے لنک بھیجے، میں درخواست بھیجوں گا، میں اپنے نام سے بھیجوں گا، میں کیس پرسیو کروں گا. ہم فحاشی کا دروازہ بند کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں. اور جس علاقے میں ہو رہی ہے، میں تو تمام تر نوجوانوں کو، تمام تر لوگوں کو جو اپنی نوجوان آنے والی نسل بچانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپلیکیشن ہم پہ فرض ہے، ہم پہ فرض ہے، ہم تو حجت تمام کریں نا کہ ہم نے اس کا قانونی تقاضا پورا کیا. ہمارے اوپر فرض ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پراپر ہمیں جو ہے وہ قانون کے ٹھہرے میں لانا چاہیے، اور یہ فحاشی کا اڈا بند کروانا چاہیے. تو پراپر فحاشی کا اڈا چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب چند علماء کے نام ہے، آپ نے ان کے بارے میں ایک مثبت کمنٹ کرنا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، گفتار کے غازی، مثبت ہی ہے. ٹھیک ہے. مفتی طارق مسعود صاحب، بڑے عالم دین ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، میں تو ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، سبحان اللہ. میں ان کے بارے میں نا آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. حقیقت بات ہے، وہ تقویٰ جو ہے وہ ماشاء اللہ کمال کا ہے. تقویٰ، توکل، توحید. میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اگر آپ نے کسی شخص میں دیکھنی ہے تو آپ ان میں دیکھ لیں. زبردست. مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب میں کہتا ہوں کمال کا انداز ہے، اور حقیقت بات ہے ان کی باتیں دل میں اترتی ہیں.
مطلب کئی لوگوں کے علی ہدایت کا ذریعہ بنے ہوں گے. بلا شبہ کئی لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا ان پہ, لیکن اگر مثبت پہلو دیکھا جائے تو بڑی تاثیر رکھتے ہیں الفاظوں میں بڑی تاثیر ہے. بڑے لوگوں کو سیدھی راہ پہ لے کے آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں تک پہنچے ہیں جہاں پہ عام عالم کا پہنچنا مشکل ہے. اس طبقے کو انہوں نے دین کی قریب کیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ چونکہ قرات کی فیلڈ سے ہیں ماشاء اللہ, ماہر قرات ہیں, ماہر قرآن ہیں, قرات کی فیلڈ میں اپنے علاوہ کس کو سنتے ہیں پاکستان میں؟ نہیں, میں اپنے آپ کو سنتا ہی نہیں ہوں. میں اپنے شیخ آپ کو یاسر دوسری کو سنتا ہوں. اچھا, اپنے آپ کو نہیں سنتے؟ نہیں, شیخ یاسر دوسری کو سنتا ہوں میں. پاکستان میں کون پسند ہے قاریوں میں؟ مجھے بہت قاری, مجھے قاری عبدالسلام عزیزی, قاری عبدالودود عاصم صاحب, اسامہ شوکت صاحب, بہت خوبصورت قرات کرنے والے ہیں. میں سنتا ہوں ان کو, بڑا ریگولر سنتا ہوں. بلکہ مجھے کبھی کلپ آتے فیس بک میں, رک کے ان کی کمپلیٹ کرتا ہوں. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.